بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عشاء کے وقت سے لے کر اب تک یہ پروگرام بڑی آب و تاب کے ساتھ چلا اور بڑے بڑے شعراء کرام، علماء اعظام، خصوصاً حضرت مولانا محمد فرحت صاحب جو بہترین مبلغ، بہترین عالم اور قاری اور شعر و شاعری کا حضرت ملکہ بھی رکھتے ہیں. یہاں عشاء کے وقت سے لے کر اب تک تشریف فرمائے. یہ یقیناً حضرت کی محبتوں کی بات ہے، چونکہ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں مگر دور دراز علاقوں میں باہر حضرت جو مشہور ہیں، مچھلی کے نام سے مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے اوپر قائم فرمائے اور برکت عطا فرمائے. پروگرام منعقد کیا گیا تھا حضرت مولانا فرحت صاحب. میں بارہا جلسے کہہ کر آیا، میں نے دیکھا کہ بار حضرت لوگوں کو بلاتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ مغفرت فرمائے. اور جناب قاری ماجد کمال صاحب بڑا نیک انسان تھا، اور چونکہ نوجوانی کے عالم میں چلے گئے تو ان کے لیے بھی تعزیتی پروگرام منعقد کیا گیا. ان کے لیے دعا کریں اللہ کی بخشش فرمائے اور اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. بہرحال یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. قرآن کریم کہتا ہے، بیان نہیں کروں گا. قرآن کریم کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا کی زندگی نہیں ہے کچھ بھی سوائے کھیل اور تماشے سے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اصل گھر وہ آخرت ہی کا گھر ہے، کاش لوگ جان لیں. تو دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں. کسی کو شاعر کہتا ہے صبات ندارت جہاں ہے پسر، صبات ندارت جہاں ہے پسر، بغفلت مبردر بعمر بسر. او بھائی، یہ دنیا پائیداری اور مضبوطی نہیں رکھتی، اس لیے غفلت کے ساتھ اس میں زندگی بسر مت. مکنت کی ابر عمر ناپائیدہ مباش ایمن اسباس روز. مت کر بھروسہ نہ ٹھہرنے والے عمر پر، مطمئن مت ہو زمانے کے کسی. دنیا ایک کھیل تماشا ہے. جس طریقے سے کھیل اور تماشا جب تک ہوتا ہے اس میں مزہ آتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی پائیداری اور کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. کھیل ختم ہوا بس وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. بالکل یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ دنیا یہ کھیل اور تماشے کی طرح اس کے اندر مزہ آتا ہے، مگر اگر آدمی نے نیکی نہیں اپنی عمر کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا تو سمجھ لیجیے کہ پھر وہ نہ دنیا کے کام کا رہا نہ وہ آخرت کے کام کا رہا. اصل گھر آخرت ہی کا گھر ہے. آپ کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے. اور بس اصل بات یہ ہے کہ آپ کی تیاری کرنی ہے. مرنا تو سب کو ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. مکن تک یا بر عمر ناپائیدہ مباش ایمن اسباسی روز. مت کر بھروسہ نہ ٹھہرنے والے عمر پر اور مطمئن مت ہو زمانے کے. تو یہ ہماری جان جائے گی، سب کی جائے گی. جانے والے چلے گئے، ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے، مگر آخرت کی تیاری کر کے جائیں. بس اسی کی طرف ہمارے علماء اکرام توجہ دلا رہے ہیں اور شعراء اکرام نے بھی اسی کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے کہ موت سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اصل جو فکر کرنی ہے آخرت کی فکر کرنی ہے. رات کا آخر وقت حصہ ہے اور اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی تجلیات آسمان دنیا کے اوپر اس وقت جلوہ افروز ہوتی ہیں. دعا کر لیں اور دل کی گہرائی کے ساتھ اپنی زندگی کے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہاتھ اٹھالے سمے ذرا دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام
على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك واغنني من فضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يسره الوسواس ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مفاتيح الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار ولا تواري سماء ولا الأرض ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في بطنه. اجعل لي خير ياخذه وخير عمل خواتمه وخير يوم يلقاه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المفسدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اے اللہ ہم سب تیرے عاجز اور گنہگار بن رہے ہیں، خطا کار بن رہے ہیں، سیاہ کار بن رہے ہیں، بدکار بن رہے ہیں، نالائق بن رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. دن کے اجالے میں رات کی تاریکیوں میں جو گناہ کیے ہیں اے ستار العیوب تمام گناہوں کو اوپر پردہ پوشی فرما کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اپنا کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں مولا کہ اگر دنیا والے دیکھ لے تو ہماری کوئی عزت نہ کرے. دنیا والے اگر دیکھ لے اے اللہ ہمارے اوپر عزت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس کو لگنا پسند نہ کرے. اے اللہ دن کے اجالے میں رات بھائیوں میں جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم یہ جلسہ یہ مجلس محفل حمدانات عشاء کے وقت سے جو چلی ہے اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما دے. مولا کریم صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ اسلامی زندگی نصیب فرما دے، برکت والے روزے عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا یہ حضرات دنیا سے چلے گئے، بہت سارے دنیا سے ہمارے عابدین متعلقین ملنے والے دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ اسی طریقے ہم بھی چلے لیکن یہ جانے کا مولا بڑی کسی اور بے بسی کا دن ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس کا نقشہ بڑا عجیب طریقے سے کھینچا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب پنڈلی مارتا ہوا شمس کی حالت میں ہوتا ہے اور اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ چل تیرا ٹھکانہ پروردگار کی طرف ہے. اے اللہ اس بڑی بے بسی کا عالم ہوتا ہے، بڑی بے بسی کا عالم ہوتا ہے. میرے مولا آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، یہ چکا چوک آنکھیں، یہ باروں رنگ آنکھیں، یہ باروں رنگ چہرہ مرجھا جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. اس وقت انسان حالت غرغرہ میں ہوتا ہے، آنکھیں پھاڑ کر کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو کبھی اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی محنت سے کمائے ہوئے مکان اور دکان کو دیکھتا ہے. کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن زبان کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ اس وقت کی بڑی بے بسی کا عالم ہوتا ہے. اس وقت شیطان ایمان سے گرانے کی بڑی کوشش کرتا ہے. اللہ اس وقت میں ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.
مولا کریم یہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے کمرے جن کے اندر ہم رہتے ہیں اے مولا ایسی گرمی میں ان میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قبر تو بڑا ہی اندھیرا ٹھکانا ہے، قبر تو بہت بڑا ٹھکانا ہے، اس کے اندر میرے مولا اگر ہمارے پاس اعمال نہیں ہوں گے کیسے کام چلے گا؟ اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا آج ہماری زندگی غفلت میں گزر، اے اللہ موبائل میں ہماری زندگی یوں ہی چلی جا رہی ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان موبائل کے چکر میں لگ کے برباد ہو رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی تندرستی کو برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے مولا ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرما۔ اللہ نوجوانوں کی تندرستی کو باقی رکھ، اللہ مسلمانوں کی نوجوانوں کی تندرستی کو باقی رکھ۔ اللہ آج ہمارے پاس نہ عزت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ غلبہ ہے، اللہ ہمیں عزت عطا فرما۔ مولا کریم ہم ذلیل ہیں، ہمیں عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، ہمیں مالداری عطا فرما۔ اے اللہ ہم دست ہیں، ہماری دستی کو دور فرما۔ اے اللہ آپ چاہتے ہیں تو بیمار کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میرے مولا تو بھٹکے ہوئے کو راستے کا پھرلیات ہیں۔ اے اللہ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس طریقے سے تیری اطاعت کرنی چاہیے، تیرے محبوب کی اطاعت کرنی چاہیے، اس طریقے سے میرے مولا ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے محبوب کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور اپنے محبوب کی 100% اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اور چاندی اگر ضائع ہو جائے اس کے واپس آنے کے امکانات ہیں، لیکن زندگی جو گزر رہی ہے میرے مولا اس کی واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یا العالمین ہمیں اپنی زندگی کی اپنے عمر کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو آنے والے مسئلے ہیں ان کی حفاظت فرما، آنے والے مسئلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میرے مولا اتنے گناہگار ہیں کہ آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہوئے میرے مولا شرمندگی آ رہی ہے۔ اے اللہ ہماری زبان بھی گندی ہے، ہمارے ہاتھ بھی گندے ہیں، اے اللہ ہماری نگاہ بھی گندی ہے، مگر میرے مولا آپ تو پاک و صاف ہیں، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ اپنی شان عزت سے میرے مولا ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی شان عزت سے میرے مولا ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ مولانا غفران اور ماجد کمال کی مغفرت فرما۔ اے اللہ انہیں کا مسئلہ نہیں ہے میرے مولا، کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا، کسی کی بہن دنیا سے چلی گئی، کسی کی ماں کے جسمانے میرے مولا دودھ پلایا تھا، جسمانے پالا تھا، جسمانے محبتوں سے چپکایا تھا، وہ ماں قبر کے اندر چلی گئی، وہ باپ جو اپنے قدموں کے اوپر اٹھاتا تھا قبر کے اندر چلا گیا۔ میرے مولا ہمیں توفیق نہیں ہوتی کبھی اس ماں کی قبر پہ جانے کی، کبھی باپ کی قبر پہ جانے کی۔ اے اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما، مولا کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اے اللہ جو ان کے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ رات کا آخری حصہ آپ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ جو آپ سے مانگتا ہے آپ اسے محروم نہیں کرتے۔ اس مجمع کے اندر میرے مولا جوان بھی موجود ہیں جن کی جوانی کے اوپر آپ رش ایسے عبادت گزار جوان موجود ہیں۔ اے اللہ بوڑھے بھی ہیں جن کی ہاتھ پھیلانے سے آپ کو شرم آتی ہے۔ اے اللہ آپ نے حدیث میں کہا ہے، تیرے محبوب نے حدیث میں فرمایا ہے کہ بوڑھا آدمی جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ اللہ ایسے لوگ بھی اس مجمع کے اندر ہیں کہ جن کی زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا، بال سفید ہو چکے ہیں، تیرے سامنے رات آخر حصے میں ہاتھ اٹھا کر میرے مولا مغفرت دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو ہمارے علماء دنیا کے اندر واقع ہیں اللہ سب کے عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن حضرات نے اس پروگرام کے اندر
کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہے اللہ ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرما دے، خوب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سے بات نہیں آتی، اے اللہ جیسے کہ چھوٹے پھوٹے الفاظ سے مولا ہم نے مانگا ہے، آپ ہمیں ہمارے ہر جائز منتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر جائز منتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے ایک دن جانا ہے، لوگ اپنے کاندھوں کے اوپر کفن میں لپیٹ کر جیسے کہ مولانا نے بتلایا، ابھی مولانا فرح صاحب نے کیا آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر ہم لے جا رہے ہیں، ایک دن آنے والا ہے اسی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں لوگ ہمیں بھی قبروں تک پہنچائیں گے۔ میرے مولا ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور اس وقت آنے سے پہلے الہ الا ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کا ایک سیکنڈ میرے مولا 140,000 ملتی ہے، یوں ہی پانی کی طرح سے گزر رہا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچانک آنے والے موت سے، حادثات سے، فتنوں سے، بلاؤں سے، کوڑ سے، کینسر سے، لا علاج بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے، موتوں سے، خاتمے سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کاروباری لائن سے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی سے دور فرما۔ صاحب نے دعا کے لیے کہا تھا اللہ ان کے بھی کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کی بھی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، کاروبار کو ٹھیک فرما دے۔ اے اللہ اصلاح کی زندگی نصیب فرما، برکت والے روزے عطا فرما۔ جن حضرات نے اس پروگرام کا تشریف کی ہے اے اللہ قبول فرما، مولا کریم قبول فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما، مولا کریم آخری وقت ہو ہم سب اچھی موت کے ساتھ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔